الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، دل کے گناہ بھی چھوڑ دو اور اعضاء اور جوارح کے گناہ بھی چھوڑ دو، جو دنیا دیکھتی ہے اسے بھی چھوڑ دو، جہاں اللہ کی نگاہ پڑتی ہے اسے بھی چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اس کی سزا پاتا ہے. اسم جب کسی کا حکم نہ مانا جائے، کسی بڑے کا، تو اسے کہا جاتا ہے یہ نافرمان ہے، اس نے فلاں کی نافرمانی کی. اور جب نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو تو اسے گناہ کہا جاتا ہے، اسے اسم کہا جاتا ہے. جب انسان کی زندگی بدلتی ہے تو بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ 10% گناہ چھوڑ دیتے ہیں، بعض 50% گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی بہت زیادہ اپنی اصلاح کر لے، دیندار بن جائے، تو وہ بھی 80% 90% گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور بقیہ گناہ اس کی زندگی میں رائج ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رجل، ایک آدمی ہے، قلیل الذنوب قلیل العمل وقلیل الذنوب، جو نیکیاں بھی تھوڑی کرتا ہے لیکن گناہ بھی تھوڑے کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے کثیر العمل وکثیر الذنوب، نیکیاں بھی بہت کرتا ہے لیکن گناہ بھی بہت کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں کون زیادہ سلامتی میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا اعدل من السلامہ، گناہوں کے بچنے کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا. کہ ایک آدمی زیادہ نفلی عبادات تو نہیں کر پا رہا لیکن وہ گناہ بھی نہیں کر رہا، تو فرمایا یہ شخص سلامتی کے اندر ہے. اور ایک آدمی بہت ساری نیکیاں کر رہا، نوافل بھی پڑھ رہا، وظیفے بھی پڑھ رہا، تسبیح بھی پڑھ رہا، لیکن گناہ بھی کر رہا، تو یہ شخص مستقل خطرے کی زندگی گزار رہا. اس لیے کہ نیکی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طاقت کی دوائی، اور گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زہر. کوئی آدمی کتنی طاقت کی دوائی کھاتی رہے لیکن زہر کھائے گا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. ہر وقت اس کی زندگی خطرے میں.
حالانکہ صبح بھی شام بھی بڑی طاقت کی دوائیاں کھا رہا ہے، اچھی غذائیں استعمال کر رہا ہے، لیکن کسی وقت بھی زہر کھائے گا تو اس کی زندگی خطرے میں ہوگی۔ فرما اسی طرح جو بہت زیادہ وظیفے، صدقات، تسبیحات، عمرے، حج یہ سب کر رہا، لیکن گناہ بھی اس کی زندگی کے اندر موجود ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ طاقت کی دوائی تو کھا رہا لیکن زہر بھی کھا رہا۔ اور ایک یہ ہے کہ روکھی سوکھی کھاتا ہے، دال روٹی پہ گزارا کر رہا ہے، لیکن بد پرہیز نہیں ہے، بد پرہیز نہیں ہے، کوئی زہر نہیں کھاتا، کوئی صحت کے لیے نقصان دہ غذا استعمال نہیں کرتا، پرہیز کے ساتھ ہلکی غذا کھاتا ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے، تو یہ آدمی سلامتی کے اندر ہے کہ جیسی کیسی بھی ہو اس کی صحت تو سلامت ہے۔ تو اسی طرح ایک شخص تو وہ ہے کہ جو بہت نیکیاں بظاہر کر رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا، صدقات بھی دے رہا، وظیفے بھی پڑھ رہا، لیکن نہ اس کی زبان غیبت سے رک رہی ہے، نہ اس کا دل کینہ اور بغض سے خالی ہے، نہ اب تک اس کی آنکھوں کی خیانت ختم ہوئی ہے، نہ اب تک اس کا لقمہ حلال ہوا ہے، نہ اب تک لوگ اس کے اعضاء سے، اس کی زندگی سے، اس کے شر سے محفوظ ہوئے ہیں، نہ اب تک لوگ اس کی بد اخلاقی سے مامون اور محفوظ ہوئے ہیں۔ کچھ بھی کر لے یہ گناہ کی زندگی جب تک کر رہا ہے، جب تک کر رہا ہے، اسے کبھی ایمان کا نور نصیب نہیں ہو سکتا، کبھی اسے اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب جب مسلمان کوئی زندگی بدلنے کا فیصلہ بھی کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ چند عبادات تک، زندگی میں رچے بسے جو گناہ ہیں وہ نہیں چھوڑتا، تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایمان کی برکات سے، ایمان کے ثمرات سے محروم ہی رہتا ہے۔ پہلے ندامت تھی اسے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اب اس کی زبان پہ شکوے آنے لگتے ہیں کہ میں نیک بھی بن گیا ہوں تب بھی میرے ساتھ حال یہی ہے، حالانکہ یہ نیک بنا ہی نہیں۔ پہلے کم از کم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا تھا، لیکن اب چند وظیفے، چند نفلی عبادت کر کے اپنے آپ کو نیکوکاروں میں شمار کر رہا ہے، اور جب اسے ایمان کی برکات، دل کا اطمینان نہیں ملتا تو اب زبان پہ شکوے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ یہ ہو رہا، حالانکہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ جب تک یہ گناہ نہیں چھوڑے گا اسے ایمانی زندگی کے ثمرات، برکات نصیب نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ گناہ ایک زہر ہے۔ اور پھر یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ جس گناہ کو جتنا معمولی سمجھ کے کرے گا اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ لا تنظروا، یہ مت دیکھو کہ کون سا گناہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو یہ خود بہت بڑا جرم ہے، اب چھوٹا بڑی کی تقسیم نہ کرو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو جو معمولی گناہ زندگی میں سمجھا جائے گا، نظروں میں معمولی ہوگا، وہ اللہ کی نظروں میں اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اب یہ جب ایمانی زندگی کی برکات نہیں دیکھتا تو شکایت کرتا ہے
حالانکہ یہ نہیں سوچ رہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا فرمایا کہ ارے میاں اگر گناہ کر رہا ہے تو تیری ایمانی زندگی ہر گھڑی خطرے میں ہے، ہر گھڑی خطرے میں۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب بظاہر نیکیاں بھی کر رہا لیکن گناہ بھی کر رہا، لیکن چونکہ اب اس کا دل سیاہ ہو گیا، اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نیکی کرتا ہے نہ اسے فرحت محسوس ہوتی ہے، گناہ کرتا ہے نہ اسے بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ نیکی کر کے اپنے اندر خوشی محسوس نہیں کرتا، حلاوت محسوس نہیں کرتا، فرحت محسوس نہیں کرتا، گناہ کر لیا تو کوئی بے چینی محسوس نہیں کی۔ یہ اسی گناہ کی زنگ کے اثرات ہیں۔ بظاہر نفل بھی پڑھ رہا، بظاہر تسبیحات بھی پڑھ رہا، لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو کیا ہوا کہ ایمانی زندگی کی برکات سے یہ محروم ہوگا، پھر بھی گھر کے اندر برکت نہیں ہوگی، ہاں پھر بھی صحت میں برکت نہیں ہوگی، پھر بھی رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ، جب بندہ گناہ کرے گا تو وہ رزق کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ اب یہ بظاہر وظیفے بھی پڑھ رہا ہے، بظاہر کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی کر رہا ہے، لیکن چونکہ گناہ بھی کر رہا ہے تو رزق کی برکات سے محروم ہے، رزق کی برکات سے محروم ہے، ایمانی زندگی سے محروم ہے، اس کی برکات سے محروم ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک ہے نفلی عبادات، یہ بھی غنیمت ہے، لیکن اس سے بڑھیا بات یہ ہے کہ آدمی محاسبہ یہ کرے کہ میری زندگی میں اللہ کی نافرمانی ایک بھی نہ رہے۔ یہ جب ایک حد تک جا کے ہم رک جاتے ہیں کہ 10% گناہ ہیں تو وہ ہو ہی رہے ہیں، 5% گناہ ہیں تو وہ ہو ہی رہے ہیں، انہیں ترک کرنے کی طرف نظر ہی نہیں جاتی، تو اس کے نتیجے میں بندہ ایمانی برکات سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے تو پھر اس کی برکات بھی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اعلم، خوب جان لو، انک لن تجد طعم الایمان، تجھے ایمان کا ذائقہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا، ہاں جب تک کہ تجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ انما اصابک لم یخطئک وما اصابک وما اخطأک وما اخطأک لم یصیبک۔ جب ایمان کی حقیقت نصیب ہوتی ہے تو پھر ایمان کی برکات اس صورت میں ظاہر ہوتی ہیں کہ پھر بندے کا اندر کی سوچ یہ بنتی ہے کہ جو حالت میرے اوپر آئی یہ ٹل نہیں سکتی، اس نے ٹلنا تھا ہی نہیں، اس آزمائش نے تو آنا ہی تھا، اور جو آزمائش مجھ پر نہیں آئی اس نے مجھ پر آنا ہی نہیں تھا۔ اب یہ ایمان کے ثمرات ہیں، لیکن یہ کہاں نصیب ہیں آج؟ اس لیے کہ یہ ایمان کی حقیقت گناہ کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر گناہ چھوٹیں گے پھر ایمان کی یہ حقیقت نصیب ہوگی کہ جو حالت بھی آئے، آزمائش کی، بیماری کی، تکلیف کی،
تو اس کی اندر کی سوچ اسے مطمئن کر دے گی، ارے اس مصیبت آزمائش نے تو آنا ہی تھا، میں کچھ بھی کر لیتا، کہیں بھی چلا جاتا، کسی کے پاس بھی پہنچتا، کوئی بھی اسباب اختیار کر لیتا، جیسی بھی کوشش کر لیتا، جو محنت بھی کر لیتا، اس نے تو آنا ہی تھا۔ اب یہ چیز ایسی آدمی کو مطمئن کر دیتی ہے۔ اور ایک یہ کہ آدمی کہتا ایسا کر لیتا، اگر میں فلاں کے پاس چلا جاتا، اگر میں اس علاقے سے وہاں چلا جاتا، اگر میں نے وہاں دکان بنا لی ہوتی، اگر میں یوں کاروبار کر لیتا، اگر بیٹی کا رشتہ وہاں دے دیتا، اگر بیٹے کو وہاں پڑھا لیتا، تو وہ مصیبت تو اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن ساتھ اس نے اور زندگی بے چین کر دی۔ تو یہ ثمرہ ہے ایمان کی حقیقت کا۔ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ ثمرہ زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن گناہ کے ساتھ یہ حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ گناہ کے ساتھ اس لیے کہ گناہ گار آدمی تو اپنے محسن حقیقی کا سب سے زیادہ احسان فراموش ہوتا ہے، سب سے زیادہ احسان فراموش۔ دنیا میں کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور اس کا شکریہ بھی ادا نہ کرے، بلکہ اسی کی دی ہوئی دی کو اس کے خلاف استعمال کرے، کہا جائے گا بڑا احسان فراموش ہے۔ تو اس سے بڑا احسان فراموش کون ہے کہ صحت اللہ دے اور اس صحت کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے، قوت اللہ دے اور اس قوت کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے، وقت اللہ دے، فراغت اللہ دے اور اس کو اللہ کی نافرمانی میں لے، یہ قوت بینائی اللہ دے اور اس کو اس کی خیانت میں لگائے، مال دولت اللہ دے اور اس مال و دولت کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے، تو یہ احسان فراموش بنتا ہے۔ تو احسان فراموش کو ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ مجھے ایسا ایمان نصیب فرما جو جائے نہیں۔ ہاں، اس لیے کہ بس اوقات بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایمان کا چراغ بجھ جاتا ہے، آدمی ایمان کی حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ گناہ کے ساتھ ایمان کی حقیقت، ایمان کی روشنی نہیں بچ سکتی۔ ایمان ایک روشنی کا نام ہے، گناہ اندھیرے اور ظلمت کا نام ہے۔ تو دونوں ایک سینے کے اندر کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اس لیے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو جہاں یہ احسان فراموش بنتا ہے وہاں اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، وہاں اس کی چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، اس لیے کہ اندر کی سیاہی اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے، اور وہاں اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ مخلوق خدا میں پہلے محبت کے جذبات اس کے متعلق تھے، اب مخلوق خدا میں اس کے لیے نفرت کے جذبات ہیں۔ اس لیے کہ جب ایمان کی حقیقت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے ساتھ پھر محبتیں ہوا کرتی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ جب میں نے فلاں شخص سے محبت کی، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جو جو اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس شخص کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ایمان کا ثمرہ ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایمان کے اس ثمرے سے محروم ہوتا ہے، پھر بجائے محبتوں کے نفرتیں ہوتی ہیں، بجائے پیار کے اختلاف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ گناہ کے اپنے اثرات ہیں، ایمانی زندگی کے اپنے ثمرات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑو، ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو،
آج جو ایمان کی برکات سے مسجدوں میں آنے والے، دینی حلقوں میں بیٹھنے والے، صحبت میں بیٹھنے والے، وہ بھی ایمان کی برکات سے محروم ہیں. وجہ یہی ہے کہ 50% گناہ چھوٹے، 50% زندگی میں موجود. 80% گناہ چھوٹے، 20% زندگی میں گناہ موجود. زیادہ ہوا تو 90% گناہ چھوٹے، 10% زندگی میں گناہ موجود ہے. بلکہ ان پر تو ہم نے اکتفا ہی کر لیا ہے کہ یہ تو زندگی کا حصہ، یہ تو ہوتی ہی ہے، اس کے بغیر تو زندگی گزر ہی نہیں سکتے. یہ سوچ بن گئی ہے. تو میرے عزیزو یاد رکھیے، پھر ایمان والی زندگی اور اس کی حقیقت نصیب بھی نہیں ہو سکتی. اللہ سے پھر محبت نصیب نہیں ہو سکتی، اللہ سے پھر تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا ہو. اس لیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست سے دوسرا گناہ سے انس پیدا ہونے لگتا ہے. وہ دوسرے گناہ کو طلب کرتا ہے، وہ تیسرے گناہ کو طلب کرتا ہے. اس لیے لکھا امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں مادی طور پہ، اور ان میں سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے. لیکن جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے عقل میں فتور آ جاتا ہے. آپ کہیں گے اللہ عقل میں فتور، دنیا میں کافر کفر سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور وہ اتنے عقل مند. تو سوچنے کی بات ہے وہ کتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے انسانی جسم کے بارے میں یہ تو معلوم کر لیا کہ اس کی ہڈیاں کتنی ہیں، اس کے پٹھے کتنے ہیں، اس کے شیرانی کتنی ہیں، اس کے رگیں کتنی ہیں، اس کے اندر سونا اور چاندی کتنا ہے، اس کے اندر جسے کہیں کہ جسم کے کس حصے میں کیا تاثیر، یہ سب جان لیا. لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے پیدا کس نے کیا. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں کے رحم کے اندر اس کو مرد اور عورت بنایا کس نے. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے چھوٹے سے حصے کے اندر ہزاروں کروڑوں انسان، اربوں انسانوں کی یہ مختلف تصویریں بنائی کس نے. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بچہ جب تک ماں کے رحم میں تھا گندگی کھا رہا تھا، جیسی دنیا کے اندر آیا اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہی گندگی کو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنا دیا. وہ اللہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کی قدرت تو دیکھیے نا کہ جب تک ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ناف کے ذریعے غذا اندر جا رہی ہے تو غذا گندی، لیکن جیسی دنیا کے اندر آیا منہ پاکیزہ تو اللہ رب العزت نے اس کی غذا کا انتظام بھی دودھ کی صورت میں پاکیزہ کر دیا. یہ اللہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کون کرنے والا ہے. پھر غذا کا ایسا انتظام کیا کہ سینے کے اندر سے نکلنے والا وہ دودھ نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، نہ زیادہ گاڑھا نہ زیادہ پتلا. گاڑھا ہوگا تو ہضم مشکل ہو جائے گا، پتلا ہوگا تو اس کے اندر غذائیت نہیں ہوگی، گرم ہوگا سرد ہوگا بچے کی صحت کے لیے، میٹھا ہوگا تو بچے کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، اور اگر جسے کہیں کہ بغیر میٹھے کے ہوگا تو جسے کہیں کہ بے ذائقہ ہوگا. اللہ رب العزت نے اسے ایسا بنایا کہ بچے کے لیے آج کی دنیا بھی یہ کہہ رہے کہ اس سے بہتر غذا ہو ہی کوئی نہیں سکتی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کو تو بہت جانتے ہیں لیکن دنیا کا پیدا کرنے والے کو نہیں جانتے. انسان کے ظاہر پر تو بہت تحقیق کر لی، ہاں، لیکن اس کو پیدا کرنے والے تک اب تک سمجھ میں نہیں آیا. زمین پر تو بہت ریسرچ ہو گئی، بہت تحقیق ہو گئی، لیکن زمین کو اس انداز کا پھیلانے والا، آسمان کو اس انداز میں چھت بنانے والا وہ خالق اور مالک سمجھ میں نہیں آیا.
اس لیے عقل پہ فطور یوں آتا ہے، یہ نہیں کہ عقل پہ فطور آنے کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ عقل میں جب فطور آتا ہے تو اندھیرے اور روشنی کی حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔